سبھی ویور کو میرے اور میرے ساتھیوں کی طرف سے سلام جولے نمستے۔ آج ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ 1947 یا بٹوارے کے بعد ہمارے یہ بغدان گاؤں ہندوستان میں ہی تھا۔ اس کے بعد 3-4 گاؤں 1971 میں آزاد ہوئے۔ تو اس دوران ہمارے گاؤں نے یا بغدان کی گاؤں والوں نے کیا کیا اسٹرگل کیا، کیا کیا ان لوگوں نے انڈین آرمی کے ساتھ دیا اور کیسے کیسے ان جنگوں میں حصہ لیا، تو اس کے بارے میں مزید تفصیلات پوچھنے کے لیے ہم نے ماسٹر غلام محمد سوہ اور حسن کمال کو، جتنا جانکاری ان کو ہے ویسے زیادہ بزرگ اس دور کا جتنا جو بزرگ تھے وہ لگ بھگ سب ابھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ تو ان کے والد بھی اور میرا والد بھی، ان کا والد بھی اس جنگ میں شامل تھا، خاص کر 1971 کی جنگ میں۔ تو اس بارے میں ہم نے غلام محمد صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے، تو آپ بتائیے، آپ اپنے حساب سے جو جتنا آپ کو معلوم ہے۔ سب کو نمسکار جولے، السلام علیکم۔ تو آج احمد صاحب نے جو ہمارے گاؤں کی جو تاریخ ہے، ہسٹری ہے جو ہمارا، تو اس کے بارے میں آپ نے مجھ سے سوال کیا، تو میں سب سے پہلے 1947 سے شروع کرتا ہوں۔ 1947 کا زمانہ جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، گاؤں کے لوگ بہت غریب تھے۔ جب بٹوارہ ہوئے تو اس وقت ہمارے گاؤں جو ہے محاذ پہ رہ گئے، اور اس طرح رہ گئے، نہ وہاں کے لوگوں نے سنبھالا نہ یہاں کے لوگوں نے سنبھالا، ہمارے گاؤں کو بیچ میں رہ گئے۔ جی جی جی۔ ہمارے بھارت کا جو بارڈر تھا ہمارے گاؤں سے 3-4 میل ادھر رہ گئے، اور پاکستان کا بارڈر ہمارے گاؤں سے 3-4 میل پاکستان کی طرف رہ گئے، اور ہمارے گاؤں جو ہے بیچ میں رہ گیا۔ جی جی جی۔ تو ہمارے گاؤں کے لوگوں نے سوچا، انہوں نے بڑا سمجھداری سے کام لیا، اور انہوں نے جا کے ہمارے بھارت کی جو فوج تھے، جو سینا تھے، ان کے وہاں گئے اور ان سے کہا، دیکھو جی، ہمارے گاؤں سے 4-5 کلومیٹر کے بعد پاکستان نے اپنا محاذ جو اپنا بارڈر ہے وہ قائم کیا ہے، جی جی، تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہندوستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ رہیں، تو آپ مہربانی کر کے ہمارے گاؤں کو سنبھالیے۔ یہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے۔ جی جی جی۔ تو ہمارے بھارتی فوج ایک دم آ گئے، اور انہوں نے ہمارے گاؤں سے صرف 3 کلومیٹر کے دور، جہاں پر دریا پار پاکستان نے اپنا محاذ سنبھالا تھا، تو اسی دریا کے اس پار جو ہے ہمارے فوج چلے گئے، اور وہاں پر ہم نے 1947 کا بارڈر قائم کیا، کالا پہاڑ جسے کالا پہاڑی کہتے ہیں۔ جی جی جی۔ تو اس کو 5 پوسٹ بھی کہتا تھا۔ تو اس طرح سے پھر بعد میں جو یونو والے بھی آ گئے، اور انہوں نے بھی ہماری بارڈر جو ہے، جو LOC تھا، جو وہاں سے انہوں نے باؤنڈری لگا دی، اور ہم ہندوستان میں رہ گئے۔ تو یہ 1947 کی بات ہے۔ جی جی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، جب ہمارے محاذ پہ پورا ہندوستانی فوج ہمارے گاؤں کے لگ بھگ آس پاس جو پاکستان بارڈر پہ جو تھے، تو اس وقت ایسا مشکل کام تھا، گاڑیاں تو یہاں آتی ہی نہیں تھی، جی جی جی۔ سامان آتے تھے گھوڑے پہ یا انسان کے پیٹھ پہ۔ تو ہمارے گاؤں کے والوں نے یہاں سے لگ بھگ 20 سے 25 کلومیٹر دور، جہاں جی فیکٹ جسے کہتا تھا، وہاں سے سامان ڈھوتے تھے محاذ پہ ہمارے ہندوستانی افواج کے لیے، اور ان کے لیے راشن وہاں سے لانا، اور ان کو لکڑی وغیرہ جو ایندھن جو ہے، اس وقت تیل بہت کم آتا تھا۔ تو یہ بزرگوں سے سنی ہوئی بات ہے۔ تو انہوں نے ہمارے جو نالے، جو ہمارے پہاڑی ہے، پہاڑوں سے لکڑیاں لا کے ہمارے فوج کو بارڈر پہ پہنچاتے رہے۔ جی جی۔ اور وہ زمانہ چلتا گیا، 1947 سے چلتے 1965 تک آ گئی۔ 1965 میں بھی وہی حال تھی۔ تو میرا بارت بھی 1965 یا 66 کا ہے، میرا 1966 کا میرا اصلی میں 1965 کا میرا پیدائش ہے۔ جی جی جی۔ تو اس وقت 65 کے بعد، جب 6 سال کے بعد، جب ہندوستان پاکستان کا جو 1971 کی جو لڑائی چلی، تو وہ سارا واقعہ مجھے تقریباً مجھے یاد ہے۔ جی 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 جی۔ تو اس کے بارے میں میں تھوڑا، آپ 47 کے بعد جو ہم نے جلا ہو، تو وہ شارٹ کٹ میں نے بول دیا آپ کو۔ تو 71 کے بعد، 71 کی لڑائی میں کیا ہوا، ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے، تو
تو یہاں پر سب سے پہلے تو کرنل رنگچند نے اپنا ایک ٹولی تھا جس کو لداخ اسکواڈ بھی کہتے تھے, کے ونگ بھی کہتے تھے, کے کراپورم ونگ کہتا تھا اس وقت. تو ان کی یہاں ایک پوسٹ ہوا کرتا تھا جو 7 پوسٹ نام کے ہمارے گاؤں میں. اور ہاں ایک بات بھول گیا, ہمارے گاؤں میں ایک پوسٹ تھا ہمارے ہندوستانی فوج کا, ہمارے گاؤں سے 3 کلومیٹر دور ایک پوسٹ تھا, اور ہمارے گاؤں سے 3 یا 5 کلومیٹر دور یہاں پر جو 7 پوسٹ نہیں 9 پوسٹ تھا ایک, جو ابھی 9 پوسٹ کے نام سے ابھی بھی فوج وہاں رہ رہے ہیں. تو 3 پوسٹ ہے ہمارے یہاں. تو اس وقت 71 کی لڑائی ہوئی, کرنل رنگچند صاحب نے اپنا ایک ٹولی جو کے ونگ یا لداخ اسکواڈ کے نام سے لے کے آئے. تو فوج ان کے ساتھ اتنا زیادہ فوج نہیں تھا, کم ہی تھا. تو ہمارے نوبرا کے جو والنٹیئرس تھے, ہمارے پورا آل اوور نوبرا سے والنٹیئرس آئے تھے. نوبرا گارڈ جسے کہہ کر انہوں نے, نوبرا گارڈ ایک والنٹیئر تھا, ان کا ایک والنٹیئر گروپ تھا. تو وہ لوگ ہمارے لداخی ڈریس میں ہتھیار لے کے آ رہے تھے. ہم نے بہت عجیب سا دیکھا, کیونکہ ہم نے جتنا فوج ہم نے دیکھے تھے وہ تو وردی میں ہوتے تھے, لیکن ایک ایسا فوج آ گیا جو ہمارے ٹریڈیشنل ڈریس میں, لداخی ٹریڈیشنل ڈریس میں گونچا پہنے اور کندھے پہ بندوق لے کے آ رہے تھے. تو یہ جو جذبہ جو ہمارے لداخ جو ہمارے نوبرا کے لوگوں میں تھا, وہی جذبہ ہمارے گاؤں کے لوگوں میں بھی تھی. ہمارے گاؤں والوں نے کہا دیکھو جی اگر آپ آئیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ تیار ہیں جنگ کے لیے. تو کیا ہوا جی, ہمارے گاؤں کے لوگوں نے, اب ہمارے گاؤں کے لوگوں کو بندوق چلانا تو ان کو آتا نہیں تھا, ان کا کام تھا ایمونیشن پہنچانا, راشن پہنچانا ہمارے فوج کے لیے. جو ابھی یہاں پر لگ بھگ 18,000 فٹ کی بلندی پر جو ہمارے گاؤں سے سیدھا چڑھائی جاتی ہے, 18,000 فٹ کے آس پاس ہے وہ, تو جسے شکلا پوسٹ کہتے ہیں. پاکستان کے نام سے اس کو گانچن کہتا تھا, بعد میں ہم نے سنا اس پوسٹ کا نام تھا ان کا گانچن. تو ہمارے طرف سے ان کو شکلا کہتے تھے. تو شکلا کی پہاڑی پہ چڑھائی کرنا تھا. کرنل رنگچند صاحب کا پلان تھا کہ یہاں سے اٹیک کر کے پیچھے سے مڑ جائیں گے, کیونکہ ادھر شہر دریا کے پاس جاتا تو پاکستان کا فوج جو ہے پہاڑ اونچے پہ تھے اور ہمارا فوج کو نیچے سے جانا تھا ان کی. تو اس وقت ہمارے فوج کا جانی مالی نقصان بہت ہونا تھا. اس لیے رنگچند صاحب نے اپنا ایک, ان کا اپنا جنگی جو قاعدہ ہوتا ہے, ان کا پلان ہوتا ہے, تو انہوں نے کیا کیا, اس شکلا پوسٹ سے انہوں نے چڑھائی شروع کر دی. اس وقت ہمارے گاؤں میں 400 لگ بھگ شکلا سے جانے کا راستہ وہ مطلب گاؤں والوں سے پوچھا ہوگا. کرنل رنگچند صاحب نے صرف میپ میں دیکھا تھا, اس کو صرف میپ کا پتا تھا کہ اس جگہ سے ہم چلونگا کے جو نالے میں ہم جسے ابھی جو بیارسو وغیرہ کہتے ہیں نام رکھا ہے, تو بیارسو میں اٹیک کرنے کا راستہ ہے, انہوں نے صرف میپ میں دیکھا تھا. لیکن راستے کا معلوم جو ہے ہمارے ان پرانے بزرگوں کو تھا, بوگدان والوں کو ہی تھا. تو رنگچند صاحب نے ہمارے گاؤں والوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا بھائی کون کون جا سکتا ہے جو ہمیں یہاں راستہ دکھائیں گے. تو گاؤں کے بزرگوں نے کہا جی ہمیں راستہ معلوم ہے. کسی نے ادھر سے کہا مجھے پتا ہے, کسی نے ادھر سے کہا مجھے پتا ہے. تو رنگچند صاحب نے کیا کیا, پھر ٹھیک ہے آپ کے جتنے جوان ہیں وہ تیار ہو جاؤ. تو گاؤں کے نمبردار جو اس وقت ایک گھوبا کریم نام کا ایک نمبردار ہوتا تھا, تو اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. تو انہوں نے سارے گاؤں میں ڈنڈورا پیٹا, ہمیں جنگ کے لیے جانا ہے, تیار ہو جاؤ. تو اس وقت کیا تھا, پاؤں میں جوتے نہیں تھے, لوگوں کے پاس پہننے کے لیے موٹے کپڑے نہیں تھے. 7 دسمبر کا زمانہ تھا, 6 اور 7 دسمبر کی رات تھی. تو لوگوں کو جمع کر دیا اور لوگ تیار ہو گئے. ہمارے گاؤں سے لگ بھگ 200 جوان تیار تھے. 200 جوان میں سے 80 جوان جو ہے کرنل رنگچند نے ایز اے والنٹیئر جو ہے لڑائی میں شامل کر دیا. 80 جوان ہمارے گاؤں کا جو جنگی سپہ سالار کے طور پر انہوں نے استعمال کیا. تو ہمارے جوانوں نے, کسی نے ایمونیشن اٹھایا, کسی نے راشن اٹھائی, اور عورتوں نے یہاں سے 7 پوسٹ سے لے کے اوپر جو شکلا کا جو بیس کیمپ ہے وہاں تک پورا راشن ہمارے عورتوں نے ٹوکریوں میں ڈال کے لیتے تھے. ہم ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے, عورتوں کے پیچھے, کیونکہ ان کے ٹوکریوں میں کسی میں بسکٹ تھا تو کسی میں چینی تھا, تو اس وقت وہ چیز ہمیں نہیں ملتا تھا. تو ہم بچے تھے, ہم یہی لالچ کرتے تھے کہ وہاں سے ہمیں کچھ کھانے کو ملے, تو ہم ان کے پیچھے بھاگتے تھے. پھر عورتوں نے وہاں پر سامان پہنچایا. تو اس طرح سے جب ہمارے لوگ چڑھائی کر دی شغلہ سے ایمونیشن لے کے, تو ہمارے لوگوں نے پہلے راستہ دکھایا. تو وہاں سے چلتے 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 جب لاسٹ جو ٹگری پہ پہنچنے کے لیے لگ بھگ آدھا کلومیٹر کی ڈسٹینس پہ تھی, تو اب لوگوں نے, میرے والد صاحب بھی تھا, آپ کے والد صاحب تھے, کمال صاحب کے والد صاحب بھی تھے, تو سب اسی جنگ میں انہوں نے حصہ لیا تھا. میں نے اپنے باپ سے سنا ہے جب وہ لوگ ٹاپ پہ پہنچنے کے لیے کچھ 2-3 کلومیٹر کا 1 کلومیٹر لگ بھگ 1 سے آدھا کلومیٹر کا ڈسٹینس پہ تھا, تو وہاں سے فائرنگ شروع ہو گئی.
رات بھر وہیں پہ پتھروں کے بیچ میں سارا فوج، ہمارے لوگ، نوبرا کے والنٹیئرز سارے وہاں پتھروں کے پیچھے چھپ کے بیٹھے، لگاتار فائرنگ ہو رہی تھی، 4 سے 6 گھنٹے وہ لوگ وہاں پر روکا اس نے. تو جب کرنل لنجن کو بڑا مشکل ہو گیا کہ سیدھا چڑھائی کریں گے تو ہمیں سب مار دیں گے، تو اس نے صبح ہوتے ہی اس نے ایک دیکھا دوسرا ایک نالا ادھر سے جاتی ہے جہاں پر ان کا پوسٹ تھا، وہاں سے دوسری طرف سے ایک اور راستہ ہے. تو اس نے اس راستے سے لگ بھگ 30 سے 40 جوان اور ہمارے گاؤں کے 20-25 آدمی کو انہوں نے پیچھے سے اٹیک کے لیے ان کو گھیرے میں ڈالنے کے لیے بھیجا. اور ہمارے لوگ آگے جاتے تھے ایمونیشن لے کے راستہ صاف کرتے ہوئے، کیونکہ کہیں کہیں برف بھی تھا. تو اس طرح سے انہوں نے راستہ صاف کرتے، سردی کا جنوری کا ٹائم، 7 دسمبر کی رات، تو وہاں سے چڑھتے گئے اور انہوں نے پیچھے سے گھیرے میں ڈال کر اس فائر کرنے والے، ہمارے فوج سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنے فوج ہوں گے، تو وہاں پہنچا تو ایک ہی جوان تھا جو لگاتار فائرنگ کر رہا تھا، پکڑ کے لایا تھا رستم علی نام کا تھا، جو ابھی بھی وہ بلتستان میں، ایک بار اس کا ہم ویڈیو سنا تھا. تو اس نے وہ اکیلا فائرنگ کرتے رہا. تو ہمارے لوگ کہتے تھے اس کا ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے، کوئی مشین گن نام کا ایک بندوق تھا، اس کا بیرل چینج کرتے کرتے. تو وہاں گئے، اس کو وہاں ہمارے فوج نے پکڑا، اور جو 2-3 فوجی جتنے تھے، مورچہ تھا ان کا، مورچے کے اندر وہ لوگ فوج بیٹھے تھے، اسی میں گرنیڈ پھینکا اور ان کو وہاں مار دیا. اور اس طرح سے انہوں نے پہلا جو پاکستان کا فوج ہے قبضہ کر لیا. جی جی. تو اس میں ہمارے اس کے بعد ہمارا شغلہ کے اوپر مطلب پاکستان کے مورچہ پہلے سے مورچہ ان کو پہلے سے ہی تھا، پہلے سے تھا ان کا فوج تھا. اور وہاں سے جا کے چرونکھا نالے میں وہاں سے اترا، وہاں سے راستہ ملنا بڑا مشکل ہوا، وہ تو بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے. پھر جب لوگ چرونکھا کے نالے میں ہی پہنچے تو وہاں سے پاکستان کا فائرنگ پھر شروع ہو گیا. ہمارے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ اب وہ لوگ سوچ رہے تھے اب صرف آپ لوگوں کا یاد آتا تھا اب تو مرنے والے ہیں، اب بچے کیا کریں گے، اب سب پریشان ہو گئے. وہاں سے لگاتار فائرنگ ہونا شروع کیا، کیونکہ تنگ گلی گاٹھی تھی، اوپر پاکستان کا فوج تھا پہاڑی میں. تو اس طرح سے کیا کرنل صاحب نے پلان کیا، ہمارے گاؤں کے 2-3 آدمی کو لے کے اس نے پہاڑ کے دامن سے ہوتے ہوئے جا کے ان کو پھر گھیرے میں ڈال دیا، اور پاکستان کا فوج کو وہاں کسی کو مار دیا تو کسی کو گرفتار کر دیا، وہاں سے پکڑ کے لایا. باقی بھاگ گئے، ہاں کچھ تو بھاگ گئے، ہاں زیادہ تر بھاگ گئے. اسی وقت پھر اسی کے سامنے ایک چنونکا گاؤں آتا ہے. چنونکا گاؤں میں جانے کے لیے رنگچند صاحب نے کیا بودا والوں کو کہا تمہارا زبان ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے، تم لوگ جاؤ گاؤں والوں کو سمجھاؤ اس طرح سے کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے، بھاگنا مت، ڈرنا مت. آپ لوگ ان کو سمجھانے کے لیے ہمارا یہ محمد علی نام کا ایک مجن علی جسے کہتے ہیں اس کو بھیجا، پھر اور 2-4 آدمی کو بھیجا. تو گاؤں میں پہنچا تو وہاں پر صرف ایک نابینا شخص جو کہ ایک اندھا آدمی بزرگ بیٹھا ہوا تھا، جو ہمارا نور بخشی سعید بھی تھا. تو اس کے ساتھ ملا تو وہاں دیکھا تو سارا چنونکا گاؤں جو ہے خالی تھی. اس طرح سے جی وہ لوگ تو پہلے گاؤں خالی کر کے باغ گئے تھے. صرف ایک بزرگ تھا جس کو آنکھ سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، وہی آدمی اکیلا تھا. اور ایک پاکستان کا صوبیدار وہاں پر جس کے ٹانگ میں گولی لگی تھی، وہ وہاں پر کسی گھر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. اس نے سیدھا ہتھیار ڈال دیا، اس کو مجبور تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی تو اس کو بھی گرفتار کر دیا. ہمارے ہی لوگوں نے اس کو گرفتار کر صوبیدار کو، ہمارے بغداد کے لوکاس تھے، اب وہ تو کرنا ہی تھا. اس کے بعد پھر اس بزرگ کو بھی پہلے تو انہوں نے گھیرے میں رکھا، کہیں ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ ہتھیار ہوگا، کچھ ہوگا. تو بعد میں دیکھا تو ہمارا ایک سعید تھا جو کہ بیچارہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، کچھ بھی نہیں دکھتا تھا، وہ اندھا آدمی تھا. تو اس طرح سے چنونکا قبضہ کرنے کے بعد پھر وہاں سے چلے گئے ترتو. جب ترتو گاؤں میں پہنچا تو ترتو میں سنسان تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. پھر جب فوج نے پورا چھان بین کر دیا تو فوج کو پتا چلا کہ ہر گھر میں لوگ چھپے ہوئے ہیں اور باہر کوئی نکل رہے ہیں. تو کیا ہوا، تو انہوں نے پھر ہمارے بغداد کے 2-4 بزرگ کو بھیجا، بھائی دیکھو تم ان کے ساتھ ابھی 20-25 سال کی تو اس میں ہم الگ ہو کے تھے. تو انہوں نے ان کو بولا آپ لوگ جاؤ ان سے اپنی زبان میں سمجھاؤ ان کو. پھر ترتو والوں کو سمجھا بجھا کے، ترتو والوں تو کوئی نہیں بھاگے تھے، ان کو ان کے ساتھ کرنل صاحب نے ملا. پھر ٹیکسی گئے، وہاں کے گاؤں کو بھی قبضہ کر دیا. اس کے بعد پھر 2-4 دن وہاں پر کھیل، وہاں پر جو انہوں نے کچھ اپنا کلچرل پروگرام دکھایا، خوشیاں منائی. تو اور راشن باشن باندھ لیا لوگوں کو. اور جو پاکستان سے جتنے گاؤں آزاد کیے ان کو بالکل ایک مطلب تھوڑا ذرہ برابر ان کو تکلیف نہیں دیا، بڑے پیار سے ان کو سمجھا بجھا کے راشن پانی دے کے، کیونکہ وہ غریبی کا زمانہ تھا.
تو اس طرح سے ان کو سمجھا بجھا کے اپنے کے تو سب سے بڑا مشکل بات یہ تھی اس وقت نہ جوراب نہ کوئی فیدر کا چیز نہ کوئی مطلب گرم کپڑے جی کچھ بھی نہیں تھے. مطلب دسمبر کی مہینے جو بڑا مشکل -25 سے 30 تک رہتے ہیں اس ٹائم پہ, تو وہی بہت بڑا مشکل تھا وہ. دیکھیے وہ ٹائم ہاں اس کے بارے میں آپ ایک چیز بولنا بھول گیا. اس میں ہمارے گاؤں کے 10 سے 12 آدمی کے پاؤں سڑ گئے تھے. اس میں ہمارا والد صاحب بھی شامل ہے, ان کا والد صاحب بھی شامل تھا. ہمارے والد صاحب کا, کمال کے والد صاحب, اور جو جسے میں نے علی کہا, محمد علی جو ماجان علی جس کے تھے, اس کا پاؤں سڑا تھا. ادھر سے یہ اور مطلب کئی لوگوں کا پاؤں سردی سے سڑ گئے تھے. تو ان کو اس وقت ان کا عجیب سا علاج تھا. آج کل تو وہ ہوتا نہیں ہے. ہمارا وہاں جو ماجان علی تھا, وہ اس کا پوٹل کا مرڈر کر کے لیا تھا اس کو. وہ بڑا مطلب بہادر تھا, وہ بہت قابل انسان تھا. تو اس نے کیا کیا جی, درانتی آگ میں ڈالتے تھے. ہم نے خود دیکھا ہے, میرے باپ کا کان میں نے دبا کے رکھا تھا جس وقت اس کے پاؤں میں جو لوہا گرم کر کے اس کے اوپر لگا رہے تھے. تو درانتی کو آگ میں کوئلے میں سلگا کے لال کر کے جہاں جہاں سڑ گیا تھا, جہاں جہاں چھالے پڑ گئے تھے, اس کے اوپر آگ جلاتے تھے, درانتی کا آگ. اور اس طرح سے وہ لوگ 2-4 مہینے میں ٹھیک ہو گئے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا, جب یہاں سے جانے کا جو فوج کو راشن وغیرہ, وہاں سے تو صرف جنگی سامان کا تھوڑا بہت راشن لے کے گئے تھے. اب ہمارے لیے بڑا مشکل پڑ گیا ہمارے فوج کو کہ کیسے وہاں ان کو راشن پہنچائے. اب یہاں نیچے سے, ہاں نیچے اس شہر کے راستے سے. تو اس کے اوپر ابھی بھی پاکستانی فوج بیٹھے ہوئے تھے اس کی ٹگڑی کے اوپر. تو راتوں رات ہمارے لوگ راشن لے کے چلے گئے, ہمارے پودوں والے چلے گئے. اور اس وقت برف کا جو جمع ہوا جو ہے برف پانی کے اوپر سے چل رہے تھے. ہمارے گاؤں کا ایک سکندر نام کا ایک شخص تھا جو کہ وہ اسی وقت جی وہ کشتی تیرنا جانتا تھا اس کو. تو اس نے کیا کیا جی, رسی اپنے ران میں باندھ کے اور وہ اس برف والے پانی میں تیرنا شروع کر دیا راتوں اندھیری رات میں. تو وہ دریا کے پار چلے گئے, رسی پتھر کو باندھا, اور اس کے بعد یہاں سے جرکن کا جو کین ہوتی ہے نا, 20 لیٹر والا کین ہوتا ہے, اس میں 8-10 پھر لوگوں نے اس کا 10-12 کو جوڑ کر کے رسی سے جوڑ کے اس کے کشتی بنایا, اور راتوں رات ہمارے فوج کو دریا پار کر دیا. یہاں جو نیچے سے فوج جا رہی تھی, جو راشن تھا, ان کا سامان تھا, ایمونیشن تھا, جو توپے تھے, سب راتوں رات اس نے وہاں دریا کو کراس کر کے اس نے وہاں پر اسی سکندر نام کے شخص نے پار کرایا. لیکن بیچارہ اسی وقت نمونہ ہوا, تو اسی زیادہ 3-4 مہینے رہے. اس کے بعد وہ بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا. بس وہی کارن وہی تھا جو جس نے دسمبر کے اس ٹھٹرتے ہوئے پانی میں اس نے تیر کے جو ہے ہمارے فوج کے لیے جو راستہ بنایا تھا, وہ بیچارہ اس دنیا میں نہیں رہا. 2-4 مہینے ہی رہا, نمونہ ہوا تھا. اس وقت علاج بھی کچھ خاص نہیں ہوتا تھا. تو شاید یہ تو ہمارے گاؤں والوں نے نہیں کہا ہو, یا ہمارے حکومت نے خیال نہیں کیا ہوگا. بیچارے کو علاج بھی نہیں ہوئی اور وہ بیچارہ اس دنیا سے چل دیا. یہی کہانی تھی. اور اس کے بعد کی بات اگر پوچھیں تو 71 سے 99 تک کی کہانی اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں, تو اس وقت تو ہم بڑے ہوئے تھے. 71 کے بعد 71 سے 99 تک جو ہے ہمارے فوج انڈین آرمی کی خدمت میں ہی لگے رہے. ہمارے گاؤں کے فوج ہی کہیں, گاؤں والے. 99 کے بعد جب ہمارے ایک بہت بڑا پھر ایک جنگ چھڑی تھی, تو اس وقت ہمارے جو پوسٹ جو ہے رد و بدل کرنا پڑا. پہلے پرانے پوسٹوں پہ پاکستان کو پتا تھا جہاں جہاں پوسٹ تھا ہمارے گاؤں کے نزدیک تھے, آس پاس میں جتنے بھی پوسٹ تھے, ان پوسٹوں پہ وہاں سے گولہ باری ہونا شروع ہو گیا. تو اس وقت آرمی میں کچھ سائڈ بدلا, کچھ 9 پوسٹ چلا گیا, کچھ سی پی جو والا جو پوسٹ چھوڑ کے ادھر 9 پوسٹ آیا, تو کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا. اس وقت ہمارے گاؤں سے جو ہے فوج کی تھوڑی سی مطلب گاؤں سے تھوڑا سا دوری پڑ گئی. تو اس وقت فوج کو خدمت کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھا. اس وقت یہاں پر گاڑیاں وغیرہ مطلب گاڑی بہت نزدیک پہنچا تھا, آدمی کے خچر چلتے تھے. تب سے ہمارے گاؤں کے لوگوں نے پڑھنا شروع کیا. اس سے پہلے ایجوکیشن سے بالکل دور, ایجوکیشن کے لیے بالکل ہم 99 تک تو ہمارے گاؤں میں ایجوکیشن نام کا کوئی خاص نہیں تھا. کیونکہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو, 71 میں جو آزاد ہو کے انڈیا میں آئے تھے ہمارے تورتک ٹیکسی جو گاؤں آئے تھے نا, تو وہاں سے ڈاکٹر انجینئر نکلے, لیکن 14 سے 99 تک کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں تھا. اس کا وجہ کیا تھا, کیونکہ ہمارے لوگوں کو ہمارا کام ہی بچپن سے ہمارے لوگوں کا یہی تھا کہ انڈین آرمی کے ساتھ رہنا, ان کی خدمت کرنا, ان کو مطلب مزدوری کرنا ان کے ساتھ. اور ہمیں یاد ہے کہ وہاں سی پی میں
N12 کر کے ایک ڈراپ بھی ہوتا تھا راشن. تو راشن کا تو بالکل راشن کی پرواہ نہیں. وہاں گدے لے کے جا کے لے کے آتے تھے, آٹا چاول تیل جو بھی ہو, مطلب کوئی ویلیو نہیں تھا. گھر میں جب بھی کوئی راشن ختم ہو جائے تو گدا لے کے سپی چلا جاتے تھے, میدان پہ جاتے تھے, وہاں سے ڈراپنگ ہوتا تھا. بیچارہ آرمی بھی اتنا کچھ نہیں کہتا تھا, تھوڑا بہت شور و شار کرتے تھے, لیکن ان کو پتا تھا گودام والوں کو کھانے دو. سگریٹ سے لے کر یہ انڈا سے لے کر مطلب ہر کوئی چیز جو ہے وہاں ڈراپ ہوتا تھا, سب کچھ وہاں سے لا کے کھاتے رہے. اور 99 کے بعد جو ہے آرمی کا مزدوری بھی ہمیں کم ہونے لگا, کیونکہ ہمارے گاؤں سے آرمی دور چلے گئے. تو آرمی کا ہمیں لیبر کرنے کا بھی ہمیں موقع ہمارے ہاتھ سے کم ہو گیا. اور یہ آرمی کے ساتھ راشن پانی کبھی چوری کر کے کبھی مانگ کے لانے کا وہ سسٹم بھی ہم سے دور ہو گئے. آرمی کیونکہ آرمی کے پوسٹ ہم سے دور ہو گئے. اس کے بعد ہمارے گاؤں میں ایجوکیشن کا دور آیا, اور آج شکر الحمدللہ ہمارے بچے اچھے پوسٹوں پر. اور ساتھ ساتھ میں جو آرمی اسکول جو 98 سے جو آرمی اسکول جو یہاں کھولا, تو اس سے کافی سمبھاونا کی جو اسکیم چلی نا, اس کے بعد ایجوکیشن کا ہمیں اسی کے بعد جو ہے ہمارا ایجوکیشن کا جو دور جو ہے شروع ہو گیا. تب تک ہم ایجوکیشن سے بہت دور تھے. ہم انڈین آرمی کے ساتھ رہتے تھے, ہم بنا وردی کے فوج تھے. 48 سے 99 تک ہم بنا وردی کا انڈین آرمی تھا. اس کے بعد ہم سویلین ہو گئے, اور ہمارے لوگوں نے تب سے تھوڑا بہت ایجوکیشن کی طرف توجہ. ایجوکیشن اس وقت آسان بھی نہیں تھا. میں 1984 میں نے 8th پاس کیا تھا, تو آپ لوگ ہندر چلے گئے پڑھنے کے لیے. یہاں سے کم از کم ایک ہائی اسکول ہوتا تھا ہندر, نبرا میں پورا ایک ہائی اسکول ہوتا تھا ہندر میں. تو آپ لوگ چلے گئے, میں تو 8th کے بعد وہاں ہندر پڑھنے کے لیے نہیں گیا. تو اس لیے اچھی طرح اردو بھی نہیں بول. اس وقت پورا میتھ سائنس بھی پورا اردو میں آتا تھا. 6ٹھی کلاس کے بعد اے بی پڑھاتے تھے. ہاں, 6ٹھی کلاس کے بعد اے بی پڑھاتے تھے. تو یہ تھا. تو دوستوں کی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 1948 سے لے کر 1999 تک بغدان والے ایجوکیشن سے بہت کافی دور رہا. تو اس کا وجہ یہ تھا کہ آرمی کا کھاتے بھی تھے, اور آرمی کا خدمت بھی کرتے تھے. اور اس کے بعد سے یہاں ایجوکیشن شروع ہو گیا. بنا تنخواہ کے بنا وردی کے فوج تھے بغدان والے. تو اس کا ان کو جن کو تکلیف ہو گیا, جو وہاں کسی کا پیڑ سڑ گیا, کوئی اسی بیماری سے مر گیا, تو ان کو بھی شاید کوئی کنٹریبیوشن جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے 1971 کی جنگ کا کسی کو نہیں ملا. تو اس میں تو فوج سے برابر کر کے اس کی بھی وجہ میں آپ کو ایک بتاؤں. ہمارا جو ہے ہماری جو سیکریفائس جو ہم نے اپنے کنٹری کے لیے کیا, وہ ایکسپلور کر نہیں پائے. بالکل. اسی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے. ہمارا جو ہم نے جتنی قربانیاں دی, وہ بیچارہ گورنمنٹ تک پہنچانے والا آدمی نہیں تھا ہمارے یہاں سے. اس وجہ سے ہماری ساری قربانیاں دب گئی. لیکن شکر, ہم کوئی ضرورت نہیں, ہم نے کیا جو ہمارا حق نمک تھا وہ ہم نے ادا کیا. جو ہمارے جو اسلام کے بڑے بڑے خاص کر ہمارے نور بخشی پیر فرماتے ہیں کہ جس دیش کے ساتھ بھی رہو, ایمانداری سے رہو, وفاداری سے رہو. تو ہم اسی پہ عمل کرتے آئے ہیں. شکر الحمدللہ ہم عمل کر رہے ہیں, اور آگے بھی ہم عمل کرتے رہیں گے. یہ ہماری سب سے بڑی تمنا ہے. بالکل. تو اس وقت مطلب ابھی گاڑی بھی, پکا روڈ بھی ہو گیا, سب کچھ, اور لارج بارڈر تک ہو گیا. یہ الیکٹریسٹی بھی ابھی 24 گھنٹہ آنے لگے ہیں. اور UT بننے کے بعد فنڈز کی تو کوئی کمی نہیں ہے. پیسے کی کمی, پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. کوئی ڈیولپمنٹ کا کوئی کچھ بھی ہو, کہیں جو بھی کہیں کام کرنا ہو, اگر ہم خود آگے نکل کے کرے گا تو اب گورنمنٹ کی طرف سے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. بالکل. تو ہم یہ آپ پر ویور کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بغدان ہمارے گاؤں کے لوگ بہت ایماندار بھی تھے اس وقت. آپ تو ہم نہیں بتا سکتے, کیونکہ چلونگھا میں پہنچنے کے بعد پورا چلونگھا کی گاؤں کے سامان زمین جو ہے کرنل نیچر اس وقت ہمارا گاؤں والوں کے حوالے کر رہے تھے. تو انہوں نے بولا کہ ہم ان کا جو ہے زمین نہیں کھائیں گے, ان کا ایک روٹی بھی ہم نہیں کھائیں گے بول کے. ابھی ان لوگوں نے وہاں چلونگھا سے زمین نہیں کھایا. تو ان کا پورا اس وقت 60 گھر تھے, تو وہ سب وہاں چلے گئے. ان کے گھروں میں ستو, آٹا, مکھن تھا, سب کچھ تھا, گھاس بھوس تھا. لیکن ہمارے گاؤں کے لوگوں نے اس پر کبھی ہاتھ نہیں لگایا, ایک تنکا تک نہیں کھایا. تو ایسے ایماندار لوگ بھی تھے ہمارے گاؤں میں اس وقت. اب اس وقت کی بات تو ہم آپ لوگوں کو کیا بتاؤں, نہیں کہہ سکتے, ہے نا حسن کمال بھائی. اور
آپ کو اگر یہ ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور حسینہ بانو کے یوٹیوب کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں، تو آگے آپ اور بھی کامنٹ بھی لکھنا، کامنٹ میں کر لیجئے، اور آگے اور بھی ہم اس طرح کی جو پرانے کہانی ہو تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کرتے رہیں گے، اور سب کو جھولے، نمستے، السلام علیکم، اللہ